السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی دیکھیں زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کچھ چیزیں معدنیات پر زکوٰۃ، یعنی کہ زمین سے نکلنے والے جو خزانے ہیں اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے۔ دیکھیں اس کے میں علماء کے مختلف قول ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رکاز ہے، یعنی کہ اگر کسی کو خزانہ ملتا ہے تو اس میں زکوٰۃ کتنی ہوگی، اس پر 5% زکوٰۃ ہے۔ اس کو یعنی کہ نصاب نہیں اس میں دیکھا جائے گا، نہ سال گزرنا کی کوئی شرط ہے اس میں۔ جیسے بھی مال ملا 5 پیسہ نکال دے۔ جیسے کسی کو زمین میں خزانہ ملا ہے، مدفون مال مل گیا، رکاز جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پہ کیا اہل علم کی رائے ہے کہ اس میں 5% ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں 20واں حصہ وہ ملتے ہی آپ نے نکال دینا ہے۔ اس پہ یعنی کہ سال گزرنے والی کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی نصاب ہے۔ جتنا بھی آپ کو ملا آپ نے 5واں حصہ اس سے نکال دینا ہے۔ باقی زمین سے نکلنے والے ہر قیمتی چیزوں پر زکوٰۃ کیا اس میں داخل ہے؟ جیسے کوئی بھی زمین سے، جیسے آج کل زمین سے پٹرول ہے، تیل ہے، زمین سے نکلنے والے معدنیات میں مطلب کہ ماربل اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کیا ان پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف پایا جا رہا ہے، اور رائے بھی ہیں علماء کی اپنے اپنے طور پہ۔ جیسے زمین سے نکلنے والے معدنیات وغیرہ پر کیا زکوٰۃ ہوگی، اس پہ کتنی ہوگی، کیا اس کا طریقہ ہے، اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی رائے امام ابو حنیفہ کے ہاں سب کے حکم رکاز کا ہے، جیسے 5 پیسہ نکال دیں گے جو بھی آ رہا ہے، سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی زمین سے آپ معدنیات نکال رہے ہیں یہ رکاز سے اس کا قیاس کیا جائے گا۔ جیسے رکاز میں 5% ہے، اس پر بھی 5%، یہ 5 پیسہ آپ نے نکال دینا ہے، کوئی سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے قیاس، کیونکہ اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کا مسئلہ ہے۔ دوسری جو رائے بعض فقہا نے کہا کہ دوسرے مالوں میں زکوٰۃ ہے، جیسے 2.5%، اسی طرح ان مالوں پر بھی 2.5% زکوٰۃ ہوگی، جیسے سونا چاندی وغیرہ چیزیں ہیں۔ تو یہ امام شافعی کے ہاں صرف زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں، صرف سونا چاندی کا ہی ذکر ملتا ہے، تو ان کے ہاں صرف سونا چاندی پر ہے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ جیسے دوسرے مالوں میں زکوٰۃ ہے 2.5%، اسی طرح ان مالوں پر بھی 2.5% ہی ہوگی۔ تو جیسے امام شافعی کے ہاں صرف زمین سے نکلنے والی ہر چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، صرف سونا چاندی کا ہی وہ کہتے ہیں ذکر ملتا ہے، تو ان کے ہاں صرف سونا چاندی پر ہی ہے۔ تیسری رائے بھی اس میں ملتی ہے کہ جو زمین سے معدنیات، جو ہم تیل، پٹرول، کوئلہ یا ماربل، قیمتی چیزیں نکال رہے ہیں، تو تیسری رائے اس میں یہ ہے کہ جو بھی زمین سے نکل رہا ہے اس کی قیمت، اگر اس کی ایک قیمت ہے، وہ قیمت رکھتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ حنابلہ کے ہاں یہی مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں ان کا قول یہی ہے کہ معدنیات میں 5% والا مسئلہ صحیح نہیں ہے رکاز میں، کیونکہ اس میں محنت نہیں ہے۔ معدنیات میں بڑی محنت کا کام ہے، اس پر 2.5% والا مسئلہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ 5% والا مسئلہ صحیح نہیں، آپ جو ہے نا 2.5% والا مسئلہ بہتر ہے۔ جن لوگوں نے معدنیات پر 5% کہا، انہوں نے خرچ یہ کہا کہ خرچ کہاں پہ ہوگا، یہ جو 5% ہے جن لوگوں نے معدنیات میں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خرچ کہاں پر ہوگا، تو یہی ہے اس میں کہ اگر مالک غنیمت کا جو 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو کر غرباء اور مسکین پر خرچ ہوگا، اس کے علاوہ حکومت یہ مال دے سکتی ہے جو مستحق ہیں، جو مستحق لوگ ہیں ان کو وہ دے سکتی ہے زکوٰۃ۔ یہ مال اسی جگہ پہ خرچ ہوگا جہاں پہ یہ لوگ فقیر، مسکین، جو مستحق لوگ ہیں، تو ان پر ہی یہ مال خرچ ہوتا ہے۔ تو بعض نے اس میں معدنیات میں 5% کہا، بعض نے 2.5% کہا، لیکن 2.5% والا مسئلہ جو ہے نا وہ بہتر معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے حنابلہ کے ہاں بھی، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی زمین سے نکل رہا ہے اس کی ایک قیمت ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، تو یہ قول بہتر نظر آ رہا ہے۔
تو باقی اس سے علاوہ جیسے سمندر سے کوئی نکالنے جانے والی چیزیں، جیسے کوئی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، موتی یا مچھلی وغیرہ آپ لگا لیں، تو ان سب پر بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔